ریلوے کا خوفناک حادثہ ہوا ہے، اور اس سے افسوسناک بات زیادہ یہ ہے ریلوے کے حادثے میں کہ جو حکومت کا رویہ ہے وہی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری 3 سال پہلے والی حکومت کی تھی کہ نہیں، کہ 3 سال میں آپ نے بجٹ کام کر دیا، آپ نے انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا، آپ نے رولنگ اسٹاک میں افیکٹ نہیں کیا ریلوے کے، اور یہ وہ سینسٹیو حصہ تھا ریلوے کے سیکٹر کا جہاں حادثہ جو تھا وہ عین ممکن تھا، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ یہ دستگیر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے؟ جی، ہمیں ایک ایسی حکومت کا سامنا ہے جو مسلسل اپنی ذمہ داری لینے سے قاصر ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ 40 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں، لیکن حکومت کو ابھی بھی مسلم لیگ نون یاد آ رہی ہے، جبکہ ان کے اپنے 3 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ ایک وزیر جن کے دور میں پے در پہ حادثے ہوئے تھے، انہیں اس کی سزا دینے کی بجائے پروموٹ کر کے وزیر داخلہ لگا دیا گیا۔ دوسرے وزیر صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو فریٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے تو ٹرینز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اپنی کرسیاں خالی چھوڑ کر خدا جانے کون سا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ذمہ داری جب ہوتی ہے تو اچھے کاموں کی بھی برے کاموں کی بھی، بیک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بھی ایک خوفناک حادثہ ہو اس کو پچھلی حکومت پر ڈال دیں اور پھر کہیں اچھا جی دیکھیں ہم نے تو معیشت بڑی بہتر کر دی۔ بھئی اگر آپ نے معیشت کا کریڈٹ لینا ہے تو پھر آپ کو آج کے ڈہرکی کے خوفناک اور اندوناک حادثے کا ڈسکریڈٹ بھی قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ حکومت جو ہے یہ صرف پروپیگینڈا پر چل رہی ہے، یہ صرف اپوزیشن کی پرسیکیوشن کے اوپر چل رہی ہے، اور یہ صرف خیرات اکٹھا کرنے پر چل رہی ہے۔ جو ایکچول کام ہے ملک چلانے کا وہ نہ عمران خان کو آتا ہے، نہ ان کے وزراء کو آتا ہے، اور اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس طرح یہ غالباً 2018 میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ 9واں بڑا حادثہ ہے جس میں 10 سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ابھی پچھلا واقعہ جس میں انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا کہ جی وہ تو اس میں کوئی گیس کا سلنڈر پڑا تھا، جس میں 27 ہمارے جو تبلیغی جماعت کے بھائی تھے ان کی اموات ہوئیں۔ بعد میں جب انکوائری ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ تو وہ شارٹ سرکٹ تھا جس نے اس پوری ٹرین کو آگ لگا دی۔ تو اس میں اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ڈیرکی کا جو سیکشن ہے وہ چلے ہم مان بھی لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ درست نہیں ہے، اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہے، تو اب 3 سال میں اس کے اوپر کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ شیخ رشید صاحب نے اس پر کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ اب اعظم سواتی صاحب کو بھی کچھ ماہ ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ابھی چند ہفتے پہلے بھی یہاں سے رپورٹ آئی تھی کہ ادھر سے بوگیاں ڈیریل ہوئی ہیں۔ لیکن یہ حکومت جو ہے یہ صرف پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے پر معمور ہے۔ میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے قومی اسمبلی سے آ رہا ہوں جہاں وزیر اطلاعات صاحب نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تقریر کی، اور وہی ان کی پرانی کہانی تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دو اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرو۔ لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کو ذمہ داری لینی ہے نا، اور خاص طور پہ جب ان کے آپ کے ہاتھوں پر خون لگ گیا ہے بس معصوم پاکستانیوں کا۔ کیونکہ آج کا جو حادثہ ہوا ہے نظامی صاحب، میرے خیال میں وہ حادثہ نہیں ہے، وہ اس حکومت کا اقدام قتل ہے جس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جی ہاں، آپ نے چلے قتل عمد تو نہیں ہے نا بہرحال، لیکن یہ واقعی دیکھیے نا جب ایک جگہ پہ جہاں ایک ٹرین کھڑی تھی اور اس کے اوپر جا کے دوسری ٹرین، جی ہاں، یہ تو اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں ذمہ داری ان کو قبول کرنی پڑے گی۔ جی نظامی صاحب، نہیں، ذمہ داری تو ہر حالت میں قبول کرنی چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی کرنی چاہیے ذمہ داری قبول، یہ تو اپنی جگہ پہ۔ اچھا ذکیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ الیکشن ریفارمز کے بارے میں کوئی برف پگھلی ہے آپ کی طرف سے؟ جی، الیکشن ریفارمز کا جو بل ہے ہم نے تو اس کو
نہ ہی قبول کیا ہے، اور اس میں چونکہ الیکشن ان کا یہ خیال ہے کہ الیکٹرانک مشینیں الیکٹورل ریفارم ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجیحات الگ ہیں، 3 میجر ترجیحات ہیں۔ پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ جو انتخابی عمل ہے اور خاص طور پہ ووٹوں کی گنتی اور گنتی کے بعد جو اعلان کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، ہمیں وہ قانون میں لکھنا ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے بند ہونے کی وجہ سے اس عمل کو کسی بھی طرح معطل یا روکا نہیں جائے گا، اور اگر کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے اس وقت پہ تو جس طرح مینول طریقے سے ہاتھ سے کاؤنٹ کر کے رزلٹ اناؤنس کیے جاتے تھے وہ اناؤنس کیے جائیں گے۔ یہ ہمیں چونکہ اس کا ایک بہت زخم لگے ہیں آر ٹی ایس سسٹم کے، اس میں ریفارم چاہیے۔ دوسرا ہمیں جو زخم لگا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قانون میں لکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے میں جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر تعینات نہیں ہوں گے اور وہ پولنگ اسٹیشن سے باہر سیکیورٹی کریں گے۔ تو تیسرا ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کسی بھی حالت میں جو پولنگ والا کمرہ ہے وہاں سے باہر نکالا نہیں جا سکے گا۔ ہمیں یہ تینوں کے بڑے تلخ تجربات ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور ریفارم ہم کرنا چاہیں گے کہ یہ جو جس طریقے سے پچھلا الیکشن چوری کیا گیا اس کا راستہ روکا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں، اگر آپ بھی ماشاءاللہ بہت اس معاملے میں باخبر ہیں، سب سے بڑی مثال دنیا کا جو سب سے جو جدید اور ایڈوانس ملک کہنا جاتا ہے جرمنی، انہوں نے 2009 میں اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اور ان کے فیڈرل سپریم کورٹ نے اس لیے غیر آئینی قرار دیا تھا کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ کے عمل میں جو ریکارڈ کا رکھنا ہے وہ قابل تسلی نہیں تھا، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جو ووٹنگ کے لیے شفافیت چاہیے وہ الیکٹرانک ووٹنگ میں اویلیبل نہیں ہے، لہذا انہوں نے تو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو ان کے ہمسائے ہیں نیدرلینڈز، وہ بھی ایک بہت ایڈوانس ملک ہے، ہالینڈ جو ہے، وہاں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اچھا جی شفافیت نہیں ہے لیکن ہم الیکٹرانک طریقے سے ووٹوں کو گنا کریں گے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی اس کو الیکٹرانک جو کاؤنٹنگ مشین تھی ان کا استعمال بھی بند کر دیا، کیونکہ وہاں بھی ان کو یہ محسوس ہوا کہ شفافیت نہیں ہے۔ امریکہ میں بھی 50 میں سے صرف 12 ریاستوں میں ہے، اور ان 12 ریاستوں میں بھی ہر دفعہ الیکشن کے عمل کے بعد اس میں بہت بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں، اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو تو مسلم لیگ نون یکسر مسترد کرتی ہے۔ خرم صاحب، بھارت میں بھی امریکہ میں بھی یہ استعمال ہو رہی ہیں۔ دوسرا ایک اور معاملہ ہے، بجٹ کو لے کے آپ کی ریزرویشنز تو آ رہی ہیں، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کا یہ شیڈو بجٹ ہے، لیکن آپ کے پاس موقع بھی ہے، آپ چاہیں اگر سنجیدہ کوشش کی جائے تو بجٹ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور بڑی سنگین رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی؟ جی، ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، اور ابھی جب جمعے کے روز بجٹ آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہی چونکہ قومی اسمبلی آج سے سیشن میں ہے، تو ہم نے پہلا کام تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہاں قومی اسمبلی میں فارم کیا جائے، تو ان کے ساتھ ایشو ٹو ایشو جو ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید گفتگو ہوگی۔